یہ گفتگو دراصل ایک بہت گہری اور عملی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ یعنی سوچنے کا انداز ہماری زندگی کو کیسے شکل دیتا ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جیسی ہے ویسی ہی ہے، کبھی خطرناک، کبھی محفوظ، کبھی منصفانہ، کبھی ناانصاف۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں مائنڈ سیٹ آپ کے ذہن کی سیٹنگز ہیں، جیسے موبائل یا کمپیوٹر میں سیٹنگز ہوتی ہیں، ویسے ہی ہمارے دماغ میں بھی سیٹنگز ہوتی ہیں۔ یہ سیٹنگز ہمارے تجربات، پرورش، ماحول اور ماضی کی یادوں سے بنتی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جیسے آپ فون کی سیٹنگز بدل سکتے ہیں، ویسے ہی اپنی ذہنی سیٹنگز بھی بدل سکتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ اصل میں کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ دراصل وہ لینس ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا خطرناک ہے تو آپ ہر جگہ خطرہ تلاش کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا مواقع سے بھری ہے تو آپ کو ہر جگہ موقع نظر آئے گا۔ یہ بینیفٹس صحیح یا غلط نہیں ہوتے، بلکہ یہ سادہ اور عمومی فیصلے ہوتے ہیں جو ہم زندگی کو سمجھنے کے لیے بنا لیتے ہیں، لیکن ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ مائنڈ سیٹ کیسے ہماری زندگی کو متاثر کرتا ہے؟ مائنڈ سیٹ 4 اہم چیزوں کو بدلتا ہے۔ نمبر 1، آپ کیا دیکھتے ہیں، یعنی اٹینشن۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ خراب ہے تو آپ کو صرف خراب چیزیں ہی نظر آئیں گی۔ نمبر 2، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، یعنی ایموشنز۔ آپ کی سوچ آپ کے جذبات کو بناتی ہے، خوف، خوشی، امید یا مایوسی۔ نمبر 3، آپ کیا کرتے ہیں، یعنی بیہیویئر۔ اگر آپ کو لگے کہ کامیابی ممکن نہیں تو آپ کوشش ہی نہیں کریں گے۔ نمبر 4، آپ کا جسم کیسے رد عمل دیتا ہے، یعنی فزیولوجی۔ یہ سب سے حیران کن بات ہے، آپ کی سوچ آپ کے جسم پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ ایک سادہ سی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے پرواز کا خوف۔ فرض کریں کسی شخص کو جہاز میں سفر کرنے سے خوف آتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک سیٹنگ بنی ہوئی ہے، میں جہاز میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ اپنے جسم پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ دل کی دھڑکن، پسینہ، متلی، وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ سفر سے بچنے لگتا ہے۔ اس کا جسم واقعی وہی علامات پیدا کرنے لگتا ہے، یعنی اس کا بینیفٹ خود اس کی حقیقت بن جاتا ہے۔ لیکن جب وہ شخص خود سے کہتا ہے یہ صرف ایک پرانی سوچ ہے، حقیقت نہیں، تو وہ اپنے ذہن کی سیٹنگز بدل دیتا ہے اور اس کا تجربہ بھی بدل جاتا ہے۔ پلیسبو ایفیکٹ، ذہن کی طاقت۔ پلیسبو ایفیکٹ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ جب کسی کو ایک فیک دوا دی جاتی ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ اصلی دوا ہے، تو اکثر اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم خود کو ہیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم بہتر ہو رہے ہیں تو جسم اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ یہ صرف سوچنے کی بات نہیں، بلکہ یہ حقیقت میں دماغ اور جسم کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ مائنڈ اور باڈی ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مائنڈ اوور میٹر نہیں ہے، بلکہ مائنڈ اینڈ میٹر ہے۔ مثال کے طور پر، دوا لیں ضروری ہے، لیکن اس پر یقین بھی رکھیں، اثر زیادہ ہوگا۔
اگر آپ دوا لیں لیکن یقین نہ ہو تو اس کا اثر کم ہو سکتا ہے۔ ملک شیک اسٹڈی، ایک حیران کن تجربہ۔ ایک دلچسپ تحقیق میں لوگوں کو ایک ہی ملک شیک دیا گیا لیکن 2 مختلف طریقوں سے بنایا گیا۔ ایک بار کہا گیا یہ ہائی کیلوری انڈلجنٹ شیک ہے، دوسری بار کہا گیا لو کیلوری ڈائٹ شیک ہے۔ حقیقت دونوں بار ڈرنک ایک ہی تھا۔ نتیجہ، جب لوگوں کو لگا کہ وہ ہیوی چیز پی رہے ہیں، ان کا جسم ایسے ریئیکٹ کرتا تھا جیسے واقعی زیادہ کھایا ہو۔ جب انہوں نے سمجھا کہ یہ ڈائٹ ہے تو ان کا جسم ایسے ریئیکٹ کرتا تھا جیسے انہیں کم خوراک ملی ہو، یعنی صرف سوچ نے جسم کے ریئیکشن کو بدل دیا۔ اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ کہ آپ کیا کھاتے ہیں اہم ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کھانے کے بارے میں مائنڈ سیٹ، اکثر لوگ ڈائٹ کرتے ہوئے سوچتے ہیں میں خود کو روک رہا ہوں، میں کچھ مس کر رہا ہوں۔ یہ مائنڈ سیٹ جسم کو یہ سگنل دیتا ہے کہ آپ کو کافی نہیں ملا، جس سے بھوک بڑھتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہی کھانا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھائیں کہ میں اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے، تو جسم زیادہ سیٹسفائیڈ محسوس کرتا ہے۔ انڈلجنس مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ انڈلجنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت جنک فوڈ کھائیں، بلکہ اس کا مطلب ہے جو بھی کھا رہا ہوں اسے خوشی اور سکون کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں۔ یہ مائنڈ سیٹ کریونگز کم کرتا ہے، سیٹسفیکشن بڑھاتا ہے، ایٹنگ بیہیویئر کو بہتر بناتا ہے۔ صحت اور بیماری میں مائنڈ سیٹ، اگر کسی کو کوئی بیماری ہو تو 2 ممکنہ مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں۔ یہ طبعی ہے، سب ختم ہو گیا۔ یہ مشکل ہے لیکن مینج ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ مائنڈ سیٹ مینیجبل اپناتے ہیں وہ بہتر محسوس کرتے ہیں، ان کے سمٹمز کم ہوتے ہیں، وہ بہتر ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ جسم پر اعتماد، بہت سے لوگ بیماری کے بعد سوچتے ہیں میرا جسم مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن بہتر مائنڈ سیٹ یہ ہے میرا جسم اب بھی میرے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ سوچ جسم کے ہیلنگ پروسیس کو سپورٹ کرتی ہے۔ ورزش اور سیلف ٹاک، جب آپ وزن اٹھاتے ہیں اور سوچتے ہیں میں کمزور ہوں، میں کافی نہیں ہوں، تو آپ کا موٹیویشن کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں میں بہتر ہو رہا ہوں، یہ ایک پروسیس ہے، تو آپ کنسسٹنسی برقرار رکھتے ہیں۔ کنسسٹنسی کیوں مشکل ہوتی ہے؟ کیونکہ جب ہم ایک دن مس کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں میں ناکام ہو گیا، اب سب خراب ہو گیا۔ یہ مائنڈ سیٹ ہمیں مزید پیچھے لے جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں یہ صرف ایک بریک تھا، میں دوبارہ شروع کر سکتا ہوں، تو آپ واپس ٹریک پر آ جاتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا آسان طریقہ، اپنے تھاٹس پر نظر رکھیں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی اولڈ سیٹنگز ہیں، خود سے کہیں یہ صرف ایک پرانی سوچ ہے، ایک نئی بہتر سوچ اپنائیں۔ آپ اپنے بیلیفز کے ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ وہ ماضی میں بنے ہیں، لیکن آپ ان کو بدلنے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ کوئی جادو نہیں ہے، لیکن یہ ایک پاورفل ٹول ہے۔ یہ آپ کی توجہ، جذبات، فیصلے اور حتیٰ کہ جسمانی حالات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جب آپ اپنی ذہنی سیٹنگز کو سمجھتے اور بدلتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا تجربہ بدل سکتے ہیں۔ اب میرا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن کی ایک سیٹنگ آج بدل سکتے تو وہ کون سی ہوتی؟ اور کیا چیز آپ کو روک رہی ہے اسے بدلنے سے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔